زیارت قبور کی دعائیں. جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو. ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں. مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہیں فوت ہو جائے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے؟ پسندیدہ تو یہی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہو وہیں دفن کرے، کیونکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مردے کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان کام نہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی مسلمانوں کا قبرستان نہیں یا کوئی جگہ نہیں مل رہی تو دوسری جگہ لے جا کے دفن کر دیں. لیکن کتنا خرچ اٹھتا ہے اس پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان تقریباً سارے مردوں کو پاکستان روانہ کرتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے، چندے اکٹھے کرتے اور ہزاروں پاؤنڈ اس پہ خرچ کرتے تھے. میرے خیال میں اگر وہیں پر قبرستان کا انتظام کر لیتے، جب اپنے گھر انہوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں تو مردوں کے لیے پاکستان ہی کیوں، ان کو بھی وہیں چھوڑ دیں. اسی پیسے سے اگر ہر کوئی اپنے اس مردے کے نام پہ ایک ایک اسکول اپنے گاؤں میں بنوا دیتا تو کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا اور اس مردے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتا. ہم بعض اوقات غیر ضروری جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہتر مقامات اور مواقع موجود ہوتے ہیں جن پہ اگر تھوڑا سا غیر جذباتی ہو کے سوچا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے اگر ایک مردے کے اوپر 1000 پاؤنڈ بھی خرچ آیا ہے، مجھے نہیں معلوم آج کل کتنا ٹکٹ ہے مردے کے لیے، کیونکہ وہ ایک سواری کا نہیں، ویسا 2 یا 3 کے برابر ٹکٹ ہوتا ہے. اس کو ویسے بھی وہ لگیج میں ڈال کے بھیجتے ہیں، اندر جہاز میں اوپر تھوڑی رکھتے ہیں. تو کرامت کے بھی خلاف بات بنتی ہے نا. ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اب اس نے جانا زمین میں ہی ہے، وہاں اس زمین میں ڈالنے کے لیے کسی اور زمین میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں، اور پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی صرف دوسروں کی تسلی کے لیے، اور پھر اس پہ کتنے کتنے دن گھروں میں. وہ تو ایک خرچہ ہے نا کہ ٹکٹ آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا. اس کے لیے 1000 پاؤنڈ اگر لگتا ہے تو آج کل 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ زیادہ ہے. میرے خیال 1,14,000 یا 20 کچھ اس طرح بنے گا. اب اتنے پیسوں میں آپ کسی ایک گاؤں میں 2 کمروں کا اسکول بنا سکتے ہیں. اچھا، پھر انتظار میں جو وقت گزرتا ہے، 8 دن بعد میت آ رہی ہے، 8 دن گھر میں مجلس قائم ہے، سب لوگ کام کاج چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جو کھانے پینے کا خرچ چلتا ہے، لوگ قرضہ اٹھا اٹھا کے آنے والوں کی خاطرداری کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا اگر ملایا جائے تو اس سے کہیں بہتر کام ہو سکتے ہیں، اور جانے والے کے لیے دعا کر کے صبر کیا جائے، کیونکہ تھوڑے دن ہیں ہمارے بھی، وہیں جا بیٹھیں گے ہم بھی. تو جب ہمارے سامنے مقاصد واضح نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے جذبات، اپنی تسلی، اپنے سکون اور اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے بلا ضرورت اس طرح کی تکلیف کرتے ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، تو پھر کوئی جواز نہیں. دیکھیے، ایک شخص وہاں سے آئے گا، آ کے بس صرف شکل دیکھے گا اور روئے دھوئے گا اور خلاص. آپ پہلے اتنا عرصہ کہاں تھے؟ آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب وہ زندہ تھا. اب تو ایک رسم دنیا نبھانے آ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مورچری میں رکھ دیتے ہیں. آپ کو کوئی مورچری دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ میں نے دیکھی ہے. ایسے ہی جیسے فریزر ہوتے ہیں، کھلتے ہیں اور مردے اس طرح اندر رکھ دیے جاتے ہیں جیسے فریج میں آپ کو چیز رکھ رہے ہیں. آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کو مرنے کے بعد فریز کیا جائے اور آپ کو مرنے کے بعد اٹھا کے کبھی کہیں کبھی کہیں؟ اور بعض اوقات جب وہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا کچھ اندر سے نکال لیتے ہیں، سب آنتے وانتے ہر چیز، حتیٰ کہ بعض اوقات برین تک کو بھی. اور صرف وہ کھوکھلی سے وہ ایک چیز ہوتی ہے، ہڈیاں چند جو اتنی دور لائی جاتی ہیں. کس لیے؟ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، اٹھا لیے جائیں گے واپس. ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے ہمیں، اور تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے زیادہ. کوئی شخص اگر کسی جگہ پیدا ہوا اور کہیں اور فوت ہو گیا جا کے، تو وہ سارا علاقہ جو ہے جتنا فاصلہ دور ہے اس کے برابر جنت میں اس کو جگہ ملے گی. چلیے آگے پڑھتے ہیں.